السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ جانیں گے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگیں اور کس طریقے سے مانگیں۔ جب کوئی بندہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب مانگتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا نصیب کرتا ہے، بہت ہی بہترین انداز میں مولانا حسین صاحب نے بتلائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھ کر کے ضرور دائیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گی۔ تو آئیے پہلے پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں۔ کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور ان لوگوں کے لیے خاص یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں کہ جو حضرات تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تہجد کی نماز ادا جو انسان کرتا ہے یا ہماری ماں بہنیں جو تہجد کی نماز ادا کرتی ہے، ان کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے کہ کیا آپ تہجد کی نماز میں روتے ہیں یا تہجد کی نماز کے بعد خدا کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو کیا آپ روتے ہیں، اور اگر آپ روتے ہیں تو رونے سے آپ کو کیا نصیب ہونے والا ہے، رونے سے آپ کو کیا ملنے والا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی باتیں بتانے والا ہوں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا ہماری ماں بہنیں اگر روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، اللہ پاک سے جو ہے دعا مانگتی ہے، رو رو کر دعائیں کرتی ہے، تو اللہ پاک رونے کے بدلے میں بندے کو کیا عطا فرماتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے پوری بات بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ تہجد کی نماز کی کیا فضیلت ہے، تہجد کی نماز پڑھنے والے بندے کو کیا نصیب ہوتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے والی بندی کو کیا نصیب ہوتا ہے، کیا ملتا ہے رونے سے۔ آپ غور سے سنتے رہیں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ تہجد کی نماز کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اللہ پاک سے جو مانگتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ مانگا کرو اللہ سے، اللہ دینے والا ہے۔ اور اللہ پاک سے جب مانگو تو اتنا سا مت مانگو، اللہ پاک سے اتنا سا مانگو، کیونکہ میرا رب بہت بڑا ہے، جتنا مانگو گے اللہ پاک سے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ رونے سے بندے کو کیا ملتا ہے، اور خاص کر کے تہجد کے وقت، کیونکہ جب بھی آپ دعا کریں گے، آپ رو رو کر دعا کریں تو اللہ پاک جو ہے اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن جب بندہ تہجد کے وقت روتا ہے، دعا کرتا ہے، تو بندے کو کیا نصیب عطا ہوتا ہے، بندے کو کیا ملتا ہے یا بندی کو کیا ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک واقعات آپ جو ہے تہجد کی نماز کی فضیلت پر آپ سن لیجئے۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا مزار آج بھی جو ہے مرقد رحمت و انوار کی بارش ہوتی رہتی ہے ان کے مزاروں پر۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تو بغداد میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کا مزار پاک بھی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی کے ایک خادم کا نام حضرت ابن ابراہیم نام تھا، ان کا نام تھا، ان کے خادم تھے، ان کے شاگرد تھے۔ جب حضرت جنید بغدادی کا انتقال ہوا نا، جب اس دنیا سے حضرت جنید بغدادی رخصت ہو گئے، تو حضرت ابراہیم جو ہے اپنے پیر و مرشد سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ کا حال کیسا گزرا، آپ کس طریقے سے قبر میں آپ کا حال گزرا ہے، کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں خواب کے اندر کہ سنو، یہ جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب کے سب فنا ہو گئے، یہ طریقہ، یہ دنیا داری، یہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ اگر آج میرے پاس میں کچھ ہے
تو وہ سحر کے وقت یعنی تہجد کے وقت جو ہم نے نماز ادا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے آج مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہو ابراہیم کہ میں جس مقام پر ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اور سحر کے وقت یعنی کہ تہجد کے وقت نماز پڑھنے کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آج مجھے اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے۔ یعنی حضرت جنید بغدادی کا مقام قبر میں کیا تھا؟ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اللہ رب العالمین نے بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، تہجد کی نماز کی یہ فضیلت ہے کہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پھر اللہ پاک آپ کو جو ہے کیسے کیسے نوازتا ہے اور کیا کیا آپ کو عطا فرماتا ہے، آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک جو ہے 7ویں آسمان سے جو ہے اپنی شان کے مطابق جو ہے پہلے آسمان پر جو ہے آ کر اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ کب؟ تہجد کے وقت میں، آخری رات میں، رات کا آخری پہر میں اللہ پاک کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے مجھ سے کوئی توبہ کرنے والا؟ میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، میں اس کی مغفرت فرماؤں گا، جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس بندے کو عطا فرماؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، تہجد کی نماز اب پڑھا کرو۔ تہجد کی نماز سے جو ہے دنیا میں جتنی مصیبتیں آپ پر آ رہی ہے، انشاءاللہ تہجد کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا، مشکلوں کو آسان فرما دے گا، آپ کی زندگی میں خوشحالی نظر آئے گی۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اب آپ کو میں بتاتا ہوا چلوں رونے سے کیا ملتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب آپ تہجد کی نماز پڑھ کر روئیں، گڑ گڑائیں، تو اس سے ملتا کیا ہے؟ آپ غور سے سنتے جائیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بزرگ جو ہمیشہ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ ہمیشہ تہجد کی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ وہ بزرگ کا جو ہے کبھی وقت ایسا بھی آیا کہ ایک وقت تہجد کی نماز اس کی فوت ہو گئی، تہجد کی نماز اس کی چھوٹ گئی، کسی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ حالانکہ تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، تہجد کی نماز نفل ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن کسی وجہ سے بزرگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تہجد کی نماز رہ گئی، پڑھ نہ سکے، سو گئے، نیند نہیں کھلی۔ اب جب صبح ہوتی ہے، فجر کے وقت اٹھتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اتنا گریہ وزاری کرتا ہے وہ بزرگ، اتنا گریہ وزاری کرتے ہیں وہ بزرگ، اللہ کی بارگاہ میں اتنا روتے ہیں، اتنا گڑ گڑاتے ہیں، اللہ پاک آج میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی، اللہ پاک آج میری تہجد کی نماز جو ہے فوت ہو گئی۔ خوب گریہ وزاری کرتا ہے، خوب روتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اتنا روتا ہے کہ اللہ پاک کو رحم آ جاتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ایک تہجد کی نماز اس کی چھٹی تھی، اللہ پاک جو ہے پورے سال تہجد کی نماز کا ثواب اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے، یعنی اس بزرگ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، جب دوسرے دن وہ بزرگ اپنے بستر پر جا کر سوتا ہے، تہجد کے وقت ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آنے کے بعد اس بزرگ کو جھنجھوڑ کر اٹھاتا ہے۔ جب بزرگ اٹھتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کون؟ آپ کیوں اٹھائے؟ کہا تہجد کا وقت ہو گیا ہے، تہجد کی نماز ادا کر لیجیے۔ کہا کہ آپ کا شکریہ اٹھانے کا، آپ تہجد کے وقت آپ مجھے اٹھا رہے ہیں، آپ کون ہیں جو آپ مجھ پر احسان کیے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ کہ میں شیطان ہوں۔ تو بزرگ بولتے شیطان کا کام تو سلانا نہ ہے، شیطان کا کام تو یہ ہے کہ وہ عبادت سے دور رکھنا ہے، اور تو آ کر مجھے تہجد کے وقت اٹھا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ آخر تمہارا کام تو یہ نہیں ہے، تمہارا کام لوگوں کو بہکانا ہے، تمہارا کام جو ہے لوگوں کو جو ہے نماز سے دور کرنا ہے، عبادت سے دور کرنا ہے، لیکن تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟
تو وہ شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میرا کام لوگوں کو بہکانا ہے، ٹھیک ہے میرا کام لوگوں کو جو ہے نماز سے دور کرنا ہے، عبادت سے دور کرنا ہے، لیکن آج بھی میرا کام جو ہے غلط نہیں ہوا ہے، آج بھی میں آپ کے لیے صحیح کام کیا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب ایک رات آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ اتنا روئے، اتنا گر گرائے، اتنا آنسو بہائے، ایک دن آپ کی جو ہے تہجد کی نماز رہ گئی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں روتے رہے، گر گراتے رہے، تو اللہ پاک جو ہے ایک دن کے تہجد کے بدلے میں 1 سال کی تہجد کی نماز کا جو ہے آپ کو ثواب عطا فرما دیا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو سال بھر تک کا پھر ثواب ملے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ہی دن کا ثواب مل جائے۔ تو یہ ہوتا ہے شیطان جو ہے دیکھا کہ اب تو اس کو سال بھر کا ثواب مل گیا ہے، رونے سے اتنا ملتا ہے، تو انہوں نے جو ہے آ کر جگانا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ اس واقعات سے آپ کو کیا پتا چلا؟ اس واقعات سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب ہم اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں روئیں، گر گڑائیں، اللہ پاک سے مانگیں اور کبھی نماز چھوٹ جائے تو خدا کی بارگاہ میں روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، انشاءاللہ رونے کی وجہ سے اللہ پاک کو رحم آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک جو ہے، میرا رب جو ہے 70 ماہ سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک ماں، آپ کی بھی ماں ہوگی، ہماری بھی ماں ہے، سب کی ماں ہوتی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ اگر اولاد کو تھوڑی سی چوٹ لگ جائے، بیٹی کو چوٹ لگ جائے یا بیٹا کو چوٹ لگ جائے، ماں تڑپ جاتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، اور محبت کی وجہ سے تڑپ جاتی ہے کہ میری اولاد کو چوٹ لگ گئی ہے، میرے بیٹے کو چوٹ لگ گیا ہے، میں تڑپ جاتی ہے ماں۔ اب ذرا سوچے تو صحیح کہ ایک ماں کی اتنی محبت ہے، تو وہ میرا رب جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، ہر کچھ عطا فرماتا ہے، وہ رب جو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ رب کی بارگاہ میں اگر ہم روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے جو ہے آپ کو گنہگار سمجھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ گنہگار سمجھیں کہ اللہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو پاپی ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، لیکن اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، تو ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما۔ اس طریقے سے آپ تہجد کی نماز پڑھ کر جب اللہ پاک سے آپ دعا کریں گے تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ پاک کی رحمت جو ہے جوش میں آئے گی اور اللہ پاک جو ہے آپ کو عطا فرما دے گا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اللہ پاک سے مانگتے رہو، روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ پاک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ رب ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو ہمیشہ عزت والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، پنجگانہ نماز کی عادت بنائیں اور پنجگانہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی بھی نماز ادا کریں۔ جب کوئی زندگی میں پریشانی، رکاوٹیں، تکلیفیں آ رہی ہے تو آپ کہیں کوئی دروازے پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، تہجد میں اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز ادا کریں، پھر اللہ پاک سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں میری ماں بہنوں، اگر ہماری بات آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لیے اور سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ ہم تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم کس طریقے سے مانگیں اور کیا مانگیں اور کتنا مانگیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھ لیے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے تو آپ کو ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم تہجد کی نماز کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس طریقے سے مانگیں اور کتنا مانگیں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔